الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ سے پہلے ارسلنا معذوف ہے، ارسلنا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکا ہے معجزہ تمہارے رب کی جانب سے۔ بینہ کے نیچے معجزہ کہ یقیناً آ چکا ہے واضح دلیل یعنی معجزہ تمہارے رب کی جانب سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس تم پورا کرو کیل کر کے اور تول کر، پس تم پورا کیل کرو اور پورا تولو۔ دیکھو کیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو ناپنا، جیسے آج کل دودھ کو بیچا جاتا ہے تو وہ پیمانے کے اندر کیل کر کے دیتے ہیں، 1 کلو کا الگ برتن ہے، آدھا کلو کا الگ برتن ہے۔ تو پہلے دور میں بھی اس طرح کیل کر کے چیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ تو جب بھی تم کیل کرو تو پورا والمیزان، اور جب بھی تم تولو تو جب بھی تم تول کر دو تب بھی پورا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، مت تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ولا تبخسوا الناس، مت تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کوئی چیز تول کر دیتے تو کم کر کے دیتے، ناپ کر دیتے تو کم کر کے دیتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم لوگ زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اس تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا کیا تو پوری زمین پر اصلاح تھی، زمین پر کہیں پر بھی کوئی فساد نہیں تھا۔ اب ایک آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرتا ہے، اور اسی طرح جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے سے زمین میں فساد ہوگا، تو اس فساد سے روکا گیا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور تم مت بیٹھو ہر ایک راستے پر تم مت بیٹھو، توعدون کہ تم دھمکیاں دیتے ہو، ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ من آمن بھی، جو ایمان لے کر آیا، وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس راستے میں کھجی۔ وتبغونها، اور تم تلاش کرتے ہو اس راستے میں، ہاں ضمیر کا گویا کہ جو مرجع ہے وہ سبیل اللہ مراد ہے، تم تلاش کر رہے ہو اس راہ میں کھجی کو، ٹیڑھا پن تم تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی ایک وقت تھا تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھایا، اور اللہ نے اپنی انعامات اور نعمتوں کا تم پر اضافہ کیا، پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یعنی تم سے پہلے بھی لوگ زمین میں فساد کرنے والے تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور اگر تم بھی فساد کرو گے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے لوگوں کا تھا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، پس ایک جماعت تم میں سے جو ایمان لے کر آئی اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان لے کر نہیں آئی۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، پس تم لوگ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے اندر 2 جماعتیں ہو گئیں،
ایک جماعت تو وہ ہے جو ایمان لے کر آئی اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی ایمان لانا ہے اس پر جو پیغمبر لے کر آیا۔ اگر کوئی اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ اصل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہوگا جو دین اور جو شریعت پیغمبر لے کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو ایمان لے کر نہیں آئی۔ بس تم لوگ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان، یعنی ایمان والوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا کرے گا، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو سزا دی، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اس اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے اور وہ عدل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، عناد قوم، اس کی آواز تھوڑی تیز کر، عناد قوم، کہا وڈیروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور بے ضرور نکالیں گے آپ کو اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہم اپنی بستی سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ضرور بے ضرور تم لوٹ آؤ ہمارے ملت میں، یعنی ہمارے دین میں۔ قال اولو كنا كارهين، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، کیا اگرچہ ہم اسے ناپسند کرنے والے ہوں تو کیا تب بھی تم ہمیں زبردستی اپنے مذہب اور دین میں لوٹاؤ گے؟ دیکھیں یہاں سے بات حضرت شعیب علیہ السلام کی چل رہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بجائے یہ کہ قوم کے لوگ ایمان لے کر آتے وہ ان کے مخالف ہو گئے، اور بنیادی وجہ ان میں تکبر تھا، اور تکبر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو حق سننے سے اور حق کو ماننے اور تسلیم کرنے سے روک دیتا ہے، اور عموماً یہ تکبر ہوتا ہے مالداروں میں، سرداروں میں اور وڈیروں میں، کہ انہیں اپنے پیسے اور دولت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو کہا قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان وڈیروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور بے ضرور تجھے نکالیں گے اے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جو تیرے اوپر ایمان لے کر آئے ہم اپنی بستی سے۔ اب کیوں نکالیں گے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے جب تم ایمان لے کر آئے ہو تو ہماری بستی میں نہ رہو، ہماری بستی میں وہی لوگ رہیں گے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے اور ہماری ملت اور ہمارے مذہب پر ہیں۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ضرور بے ضرور تم لوٹ آؤ ہمارے ملت میں، ہمارے مذہب میں تم لوٹ آؤ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عاد یعود، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی انسان پہلے جس جگہ سے چلا ہے وہیں کی طرف لوٹ کر آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے جو تھے وہ کفر میں تھے، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ لوٹ کر آؤ مذہب میں، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام ابتدا میں کفر میں تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ کر آؤ، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اس سے شرک نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے کہا گیا کہ آپ ہمارے ملت اور دین میں لوٹ کر آؤ؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ تغلیباً کہا گیا ہے، تغلیباً کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ سب ابتدا میں کفر اور شرک میں تھے نا، بعد میں وہ لوگ ایمان لے کر آئے، تو یہ خطاب ان کو تھا کہ جو تم پر ایمان لے کر آئیں وہ لوٹ آئیں اپنے سابقہ مذہب کی طرف، تو اصل خطاب ان لوگوں کو تھا، تو بیچ میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، تو چونکہ وہ لوگ تو سابقہ اپنے کفر کے مذہب میں تھے تو انہیں کہا گیا، تو تقریباً شعیب علیہ السلام پر بھی اطلاق ہو گیا، ورنہ اس کا مصداق
شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، خود شعیب علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہ نمبر 2، یہاں پر جو لفظ عود ہے یہ بمعنی سیرورت کے ہے، یعنی بمعنی سارا، سیرورت کے معنی میں ہے، یا تم ہو جاؤ ہمارے مذہب میں، یعنی لوٹنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بمعنی سیرورت کے ہے، یہاں تک کہ تم ہو جاؤ ہمارے مذہب میں۔ یا نمبر 3، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سکوت قبل البعثت کو یہ سمجھا کہ وہ ہمارے مذہب پر ہیں۔ جب تک شعیب علیہ السلام پر نبوت نہیں آئی تھی تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اب ان کی کفریہ اور شرکیہ باتیں دیکھتے تھے لیکن خاموش تھے، شریعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ بعد میں حکم آیا تبلیغ کا، توحید کے بیان کا، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سکوت کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے مذہب پر تھا، اور بعد میں اس نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا، حالانکہ پیغمبر ابتدا سے ہی معصوم ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ گئے؟ تو انہوں نے سکوت قبل البعثت کو اپنا ہم مذہب سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے 3 جواب عرض کر دی۔ قال اولو کنا کارہین، قال سے پہلے عبارت محذوف ہے، اتعیدوننا فی ملتکم، اتعیدوننا فی ملتکم، کیا تم ہمیں لوٹاتے ہو اپنے مذہب میں؟ ولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ زبردستی ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹانا چاہ رہے ہو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، پھر تو یقیناً ہم نے باندھ لیا اللہ پر جھوٹ اگر ہم لوٹ آئے تمہارے مذہب میں۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس سے، اللہ نے ہمیں اس ملت سے نجات دی، اگر ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں تو یقیناً ہم تو اللہ پر بہتان باندھیں گے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین باطل سے نجات دی ہے، اگر ہم دوبارہ اس دین کو اختیار کریں گے تمہاری ملت کو تو یہ تو اللہ پر گویا بہتان باندھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، اور اللہ نے تو ہمیں تمہارے اس مذہب سے اور ملت سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم لوٹ کر آئیں تمہاری ملت میں، تمہاری ملت میں لوٹ کر آنا یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ کہ یہاں لفظ نعودہ استعمال ہوا، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ گویا کہ پہلے جس مذہب میں تھے اسی مذہب کی طرف دوبارہ لوٹنا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ابتدا میں بھی ان سے شرک نہیں ہوتا، تو پھر یہ لفظ عود کیوں استعمال ہوا؟ تو جواب یہ ہے مشاکلتاً، مشاکلتاً استعمال ہوا کہ انہوں نے بھی اوپر لفظ استعمال کیا تھا لتعودن، تو اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی لفظ استعمال کیا نعودہ، کہ تمہارا گمان یہ ہے۔ تو گویا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے یہ ان کے گمان کے مطابق، یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام پہلے ہمارے مذہب میں تھے اور اب دوسرا مذہب اختیار کیا، تو شعیب علیہ السلام نے ان کے گمان کے مطابق کہا کہ نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم لوٹ کر آئیں جیسے تمہارا گمان ہے۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر وہ جو اللہ ہمارا رب جو چاہے، مگر وہ جو ہمارا رب اللہ چاہے، یعنی ہم خود تو نہیں لوٹیں گے، لیکن اگر اللہ ہمارے لیے چاہے اور تقدیر میں لکھا ہو ہمارے لیے کفر کرنا تو پھر تو اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل اور حقیقت ہے، ورنہ ہم اپنے اختیار اور خواہش سے کبھی تمہاری ملت کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی توحید، ربوبیت، قدرت پر بڑا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں اپنی طرف نسبت کر دیں ہم تو نہیں کریں گے، کہا ہم تو نہیں کریں گے لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے سامنے ہم بے بس اور بے اختیار ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کو گھیر دیا باعتبار علم کے، باعتبار علم کے ہر چیز کو گھیر دیا۔ علی اللہ توکلنا، پس اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں،
ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، پس اے اللہ تو ہمارے درمیان اور ہمارے اس قوم کے درمیان میں عملی فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ افتح کا لغوی معنی تو کھولنا ہے، مراد یہاں عملی فیصلہ۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے اس قوم کے درمیان میں تو عملی فیصلہ کر دیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیں کہ یا اللہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو ان کو عذاب سے دوچار کر دیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں اے اللہ تو انہیں نجات دے دیں۔ تو گویا دنیا میں بہت سے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ماضی، حال، مستقبل کی تمام خبریں ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت معاذ اللہ رشوت کو، اس لیے اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان وڈیروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم لوگوں نے پیروی کی حضرت شعیب علیہ السلام کی یقیناً تم ہو جاؤ گے البتہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی وڈیروں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا جو ایمان لے کر آئے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی نہ کرو، اگر تم نے پیروی کر دی تو یقیناً تم لوگ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ خسارہ کس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، تو آباء و اجداد کا مذہب اور دین چھوڑنا یہ بھی خسارہ ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگر تم کمی کرنا چھوڑ دو گے تو نفع کم ہوگا، تو یہ دنیا میں تمہارا خسارہ ہے، تو لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آؤ، اور جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنی ہے اس کو برقرار رکھو تاکہ نفع زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو تمہیں خسارہ ہوگا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی متقی بن گئے، دیندار بن گئے، اگر حرام کاری کو، رشوت کو، سود کو، خیانت کو اگر چھوڑ دیا تو نفع کم ہوگا۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا یہ جائے تو اللہ تعالیٰ حلال میں برکت ڈالتا ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی، کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انجام عناد، پس پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ لوگ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عذاب یہ آیا کہ انہیں ایک زلزلے نے پکڑا۔ اب ایک جگہ تذکرہ یہ ہے کہ ان پر ایک سائبان بادل آیا اور اس بادل میں عذاب تھا، اور ایک جگہ انہیں ایک چیخ نے پکڑا، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ ابتدا میں ان پہ اوپر ایک سائبان آیا تھا اور اس سائبان کے اندر آگ اور انگارے تھے، اور پھر اس کے بعد آسمان سے ایک چیخ آئی، اور وہ چیخ جس طرح سورہ اسرافیل ہوتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام کے سور کی مانند تھی، اس سے بھی ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، تو جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اوندے منہ گر گئے۔ اوندے منہ گرنا یعنی اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر گرے بھی تو دائیں طرف بائیں طرف گرے، پیچھے کی طرف گرے، اوندے منہ نہیں گرتا، وہ تب گرتا ہے جب بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، اور جب اوندے منہ آدمی گرے منہ کے بل تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آنکھوں کو نقصان، اور انسان کا معزز عضو چہرے کو نقصان، دماغ کو نقصان۔ تو یہ اتنے بے بس ہو گئے تھے عذاب کے سامنے کہ یہ سب کے سب اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ گر گئے۔ اپنا دفاع کیا کرتے کہ اپنا گھر بھی بچا نہ سکے۔ اللہ نے کیوں عذاب دیا؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، گویا کہ کبھی نہیں وہ لوگ بسے تھے، فیہا، ان بستیوں میں، ان گھروں میں کبھی نہیں بستے سے۔ اس طرح اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا یہی لوگ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ کأن لم یغنوا، گویا کہ وہ لوگ نہیں بسے تھے اس میں، یعنی عذاب ایسا آیا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ اب اگر وہاں سے کوئی گزرے تو وہاں کے کھنڈرات اور وہاں کے علامات کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے شاید یہاں کوئی اس سے پہلے آباد نہیں تھا۔ اللہ نے کیوں عذاب دیا؟ کذبوا شعیبا، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، تو اور یہی لوگ خسارہ پانے والے تھے۔
دیکھیں انہوں نے تو خسارہ دنیا کا سمجھا نا، کہ اگر ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو خسارہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کا خسارہ خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ ایمان اور آخرت کا خسارہ، کہ ایمان نہیں لایا، دنیا بھی گئی، جان بھی گئی، اموال بھی گئے، گھر بھی گئے، آخرت بھی گئی۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس منہ پھیرا انہوں نے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، روگردانی کی اور کہا اے میری قوم۔ قالا کے نیچے ندائے تحسر، حسرت والی ندا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے تمہیں پہنچایا تھا اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، فکیف آسى علی قوم کافرین، پھر کیوں میں افسوس کروں، کیوں میں غم کروں ایسے قوم پر جو کفر کرنے والی ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے کہا اے میری قوم، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے تمہیں توحید کے پیغامات بھجوا دیے اور میں نے اپنے رب کی طرف سے جو نصیحتیں تھیں تمہیں کر دیں، لیکن اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ اللہ نے عذاب دیا ایسی قوم کو جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی اب عذاب ہی تمہارا مقدر تھا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، سنت اللہ کا بیان، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، نبی کے بعد محذوف ہے، فکذبوہ، پس ان بستی والوں نے اسے جھٹلایا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر ہم نے پکڑ لیا ان کے باشندوں کو سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی بھی نبی مگر بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا۔ اب ابتدائی تنبیہ، اخذنا اہلہا کے نیچے ابتدائی تنبیہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، بالبأساء کے نیچے بریکٹ میں تنگ دستی کے ساتھ، والضراء، بیماریوں کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ۔ ابتدائی حالت میں اللہ تنبیہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو تنگ دستی میں لے آتا ہے، فقر میں، تاکہ انسان اپنی حرکات و سکنات سے باز آ جائے، یا اللہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم نے بدل دیا ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، ہم نے بدل دیا ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ زیادہ بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ تحقیق پہنچی تھی یہ تکلیفیں اور یہ راحتیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس عذاب کا شعور بھی نہیں تھا۔ لا یشعرون کے نیچے بنزول العذاب، عذاب کے اترنے کا پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جب وہ انبیاء کی بات کو نہ مانیں اور انبیاء کو جھٹلائیں تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو سختی میں، تنگ دستی میں، تکلیف میں، یعنی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ فقر اور بیماری کی وجہ سے انسان لوٹ آئے اور انسان عاجزی کرنے لگ جائے۔ لیکن اگر وہ فقر کی وجہ اور بیماری کے ساتھ بھی وہ لوٹتا نہیں ہے، اب یعنی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو ہم پھر بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی فقر کو ختم کر کے دولت دے دیتے ہیں، بیماریوں کو ختم کر کے ان کو صحت دے دیتے ہیں، اور حتی عفو، یہاں تک کہ وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، خوب پھلے پھولے، خوب پھلتے پھولتے ہیں، دولت اور بڑھتی جاتی ہے، صحت ان کی اور بڑھتی جاتی ہے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اولاد بڑھتی جا رہی، متعلقین بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور اگر اس کو تکلیف آ بھی جائے تو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ یہ تکلیفیں تو پہنچی تھیں میرے آباء و اجداد کو بھی،
میرے آبا و اجداد پہ بھی یہ تکلیفیں آزمائشیں تھوڑی بہت آتی رہتی ہیں، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے، اسی لیے ہمیں دولت، پیسہ، ثروت سب عطا کیے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم پھر ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اب انہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا لفظ شعور ہی نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آتا ہے، عقل سے کیا سمجھیں، انہیں شعور سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اچانک وہ عذاب آ جاتا ہے۔ جانور کو پھر بھی کچھ نہ کچھ احساس ہو جاتا ہے، بعض جانوروں کو زلزلہ آنے لگے، عذاب آنے لگے، وہ بھاگنے لگتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ترغیب إِلَى الْإِيمَانِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو بسبب ان کے ان افعال کے جو وہ کرتے تھے، جو وہ افعال و اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر بستی والے لوگوں میں دو اوصاف ہوتے، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی۔ تقوی کا لفظ جامع ہے، یہ لفظ جس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے شرک اور کفر سے بچنا، اسی طرح گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا اور اوامر کی پابندی کرنا، جس میں یہ دو باتیں ہوں گی ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ یہاں پر فتحنا پر لام داخل ہے اور یہ لام تاکید کے لیے ہے۔ فتحنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لفظ برکات جمع استعمال ہوا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ برکت اسے کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ انسان کی ضرورتیں جس سے پوری ہو جائیں اس مال کو برکت کہتے ہیں۔ اب ایک شخص کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسرے کی تنخواہ 10 گنا زیادہ 2 لاکھ روپے ہے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور وہ قرض دار ہے، پریشان ہے، تو اس کے مال میں برکت نہیں ہے۔ اور 20,000 روپے والا یا 10,000 روپے تنخواہ والے کے مال میں برکت ہے۔ یا نمبر 2، برکت اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات اس جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس میں استعمال ہوتی رہے اور خراب نہ ہو، وہ برکت ہے۔ مثلاً ایک آدمی گاڑی لیتا ہے اور وہ گاڑی استعمال میں آ رہی ہے، یہ برکت ہے۔ لیکن وہ گاڑی لے رہا ہے اور آئے دن گاڑی میں کام نکل رہا ہے، گاڑی آئے دن خراب ہو رہی ہے۔ مکان خرید رہا ہے، آئے دن مکان میں کوئی نہ کوئی کام ہے۔ کاروبار شروع کرتا ہے، آئے دن اس میں نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اس گاڑی، کاروبار میں، دکان میں برکت نہیں۔ بیوی ہے نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، اولاد ہے نافرمان ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہے، تو برکت نہیں۔ ایک بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان علماء کہتے ہیں برکت برکت، یہ کسے کہتے ہیں؟ باپ اسے اپنے گھر کی اوپر کی منزل پہ لے کر گیا اور وہاں پر ایک گیزر لگا ہوا تھا گرم پانی کا۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ میں نے تیری پیدائش سے پہلے خریدا ہے۔ بیٹے کی عمر تھی تقریباً 19 سال۔ کہا 19 سال ہو گئے یہ گیزر چل رہا ہے اور اب تک یہ خراب نہیں ہوا، یہ ہے برکت۔ یعنی جس چیز کے لیے جس کو خریدا جائے اور وہ اس میں استعمال ہوتی رہے تو گویا اللہ کی طرف سے اس چیز میں برکت ہے۔ اور کبھی برکت کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، کوئی چیز دیکھنے میں کم ہو لیکن استعمال کرو تو وہ بڑھ جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضور کے معجزات ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر دعوت کی۔ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور جو ہیں تھوڑی سی، لیکن سارے خندق والوں کو حضور نے فرمایا آؤ حضرت جابر کی دعوت ہے، سب آئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا جس میں سالن پک رہا تھا، اس ہانڈی میں، اور آپ نے لعاب دہن ڈالا اپنا اس جو میں،
تو سالن تقسیم ہوتا رہا، روٹیاں پکتی رہے، کھاتے رہے، سب نے کھا لیا لیکن اس سالن میں کوئی کمی نہ آئی۔ تو اب دیکھیں ایک چیز دیکھنے میں کم ہے لیکن استعمال ہو اور اس میں کمی نہ آئے، بڑھ جائے تو اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پیالہ تھا دودھ کا اور اصحاب صفہ سب کے سب تھے، حضور نے فرمایا شروع کرو، میں نے ایک پیالہ دودھ لیا، سب کو پلاتا رہا، سب اصحاب صفہ نے بھی پی لیا، میں نے بھی سیر ہو کر پی لیا لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ برکت ہے۔ ایک کٹورے میں پانی تھا، آپ نے دست مبارک ڈالا، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1400 صحابہ اکرام ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، مشکیزوں کو بھی بھر رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو رہا۔ تو متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اس طرح ظہور ہوا۔ دیکھنے میں کوئی چیز کم ہے لیکن استعمال کی تو وہ چیز بڑھ گئی، تو اسے بھی کہتے ہیں برکت۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ انگریز سے پوچھو برکت، اس کو پتہ نہیں ہے۔ برکت یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جسے قرآن و سنت نے استعمال کیا ہے، باقی کسی مذہب میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم برکت نہیں صرف آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ برکت کی کھڑکی کھول دے تب بھی کافی ہے، لیکن فرما رہے ہم دروازے۔ یہاں لفظ لایا من السماء والارض، یہ اشارہ ہے آسمان سے برکتیں ہوں گی یعنی آسمان سے بارش اترے گی، زمین سے برکتیں ہوں گی یعنی زمین غلہ اگائے گی، زمین سے فصلیں اگیں گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی۔ تو بارش کا وقت پہ ہونا، زمین سے غلوں کا اگنا، اسے نقصان نہ ہونا، یہ برکت ہے۔ اب بارشوں کا رک جانا اور غلہ ہو لیکن غلے میں نقصان ہو جانا تو گویا مال میں برکت نہیں ہے۔ یا من السماء یہ کنایا ہے، ہم اللہ آسمان سے اس پر نعمتیں، راحتیں اور اطمینان قلب اسے نصیب کرتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اطمینان سکون اسے نصیب کر دیتا ہے۔ ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، جیسے جھٹلایا فاتعقیب مع الوصل، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بسبب ان کے ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یکسبون فعل مضارع ہے، یہ استمرار اور دوام کی طرف ہے، یہ اشارہ ہے کہ وہ مستقل یہ برے عمل کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ کرتے پھر کرتے پھر کرتے، تجدد تھا، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا بلکہ ان کے برے اعمال میں تجدد تھا۔ افامن اہل القری، تخویف دنیاوی، کیا وہ بے خوف ہو گئے یہ بستی والے لوگ، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ آئے ان کے پاس عذاب، آئے ان کے پاس عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، درا حالے کہ یہ سوئے ہوئے ہوں۔ تو کیا یہ بے خوف ہو گئے اس سے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے، درا حالے کہ یہ سوئے ہوئے ہوں۔ بیاتن بھی رات کو کہتے ہیں لیکن وہم نائمون یہ تاکید ہے، تو رات کو عموماً انسان سوتا ہی ہے، تو رات کا ہونا یہ بھی غفلت کی علامت ہوتی ہے، اس میں عذاب آئے پتہ نہیں چلتا، اور جب سویا ہوا ہو پھر تو بطریقے اولا پتہ نہیں چلتا۔ او امن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے یہ بستی والے لوگ، ان یاتیہم بأسنا ضحی، کہ آئے ہمارا عذاب ان پر چاش کے وقت، وہم یلعبون، درا حالے کہ وہ لہو لعب میں مشغول ہوں، وہ لہو لعب میں مشغول ہوں۔ عموماً چاش کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں انسان کھیل کود میں، دنیا کی مصروفیات میں، کاروبار میں اور لہو لعب میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو کہا لہو لعب میں ہوگا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ انسان جب کھیل کود میں ہو نا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، جیسے نیند میں نہیں چلتا، اس طرح اب ایک کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اس کو گیم لگا کے دے دیا، اب اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ، یا آج کے دور میں اس کے پاس فیس بک لگا ہوا ہے یا انٹرنیٹ لگا ہے تو وہ اپنی انگلی ہلا رہا ہے ادھر اور ادھر، دائیں بائیں طرف کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی خبر نہیں۔ تو انسان جب کھیل کود میں ہوتا ہے تو اسے دنیا مافیہ کی خبر نہیں ہوتی۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے اللہ کی ڈھیل اور تدبیر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی ڈھیل دینے سے کیا بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ، اور نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر ایسی قوم جو خسارہ پانے والی، خسارہ پانے والے لوگ ہی اللہ کی تدبیر سے غافل ہوتے ہیں، باقی لوگ نہیں ہوتے۔ باقی لوگوں میں نہیں ہوتا، انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔
اولم یہدی للذین، لم یہدی بمانے لم یتبین، لم یتبین، اولم یہدی یعنی اولم یتبین، کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث بنے زمین کے، من بعد اہلہا، ان کے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد۔ ترجمہ لکھیں، ان کے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد۔ ان لو نشاء اصبناہم، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے۔ اصبناہم لکھیں بمانے اہلکناہم، اصبناہم بمانے اہلکناہم، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے بسبب ان کے گناہوں کے۔ دیکھیں یہاں لم یہدی بمانے لم یتبین ہے، اور ان لو نشاء یہ اس کا فاعل ہے، لم یتبین کا فاعل ہے، اور یہاں جو لفظ ان ہے یہ ان مخفف من المثقل ہے، یہ اصل میں انہو ہے، ان مخفف من المثقل ہے، اور ان لو نشاء یہ لم یتبین کا فاعل ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے بسبب ان کے گناہوں کے۔ کن کو ہلاک کر دیتے؟ کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی اب ان لوگوں کے لیے جو وارث بنے من بعد اہلہا، ان کے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد، یعنی یہاں کے جو رہنے والے تھے جب وہ ہلاک ہو گئے، اب ان کے بعد والے لوگ ان کے وارث بن گئے، تو جو وارث بنے ان کے لیے یہ بات واضح نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، پس وہ لوگ نہیں سنتے اس بات کو۔ لا يسمعون کے نیچے بالقلب، پس وہ لوگ نہیں سنتے اس کو دل سے، کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، تو یہاں نفی دل کے کانوں سے سننے کی ہے۔ یا نمبر 2، توجہ سے نہیں سنتے، سنتے تو ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے، یا ایسا سننا جو انسان کو عمل پر ابھارے، اس طرح نہیں سنتے۔ عمل پر ابھارنے والا سننا نہیں ہے، تفریح کے لیے سنتے ہیں۔ انسان جس نیت سے شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کا ثمرہ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی عمل کی نیت سے کہیں درس میں بیان میں شریک ہوتا ہے، اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ کوئی وقت پاس کرنے کے لیے آیا، تفریح کے لیے آیا، تو اس کا ٹائم ویسے گزر جاتا ہے، اس کو وہاں سے ہدایت نہیں ملتی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستی والے لوگ ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں، آپ پر ان کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ من کے نیچے لکھیں بعض خبریں، من تبعیضیہ ہے، تمام خبریں اللہ نے بیان نہیں کی، پچھلی قوموں کی اللہ نے بعض خبریں بیان کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آئے رسول واضح دلائل لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، پس نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے اس پر جس کو انہوں نے جھٹلایا تھا اس سے پہلے۔ اس سے پہلے جھٹلایا نیچے ابتدا میں، اس سے پہلے جھٹلایا یعنی ابتدا میں، جس چیز کو وہ لوگ ابتدا میں جھٹلا گئے تھے اب اس پر وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، پس اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کافر لوگوں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، پس ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو وعدے کو پورا کرنے والا، ایفاء عہد والا، ہم نے ان میں سے اکثر کو نہیں پایا وعدوں کو پورا کرنے والا۔ عہد سے پہلے لفظ معذوف ہے، یہاں پر لفظ ہے وفاء عہد، وفاء عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو وعدوں کو پورا کرنے والا۔ یہاں وعدوں سے کیا مراد ہے؟ یا تو وعدے سے مراد عہد الستو، کہ جو تمام لوگوں سے اللہ کی ربوبیت کا وعدہ لیا گیا، توحید کا انہوں نے اسے پورا نہیں کیا، یا یہاں وعدوں سے مراد کہ جس طرح یہ لوگ خود بنی اسرائیل اور یہ فرعونی جو وعدہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں اس عذاب
سے نجات دے دی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وعدہ کرتے تھے اگر یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور جب عذاب ان سے ہٹ جاتا تو وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اور یہ اشارہ ہے جو آپس میں وعدے کرتے تھے ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یہ ان مخفف من المثقل ہے، یہ ان شرطیاں نہیں ہے، اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو البتہ وہ لوگ فاسق تھے، ان میں سے اکثر لوگ البتہ فاسق اور نافرمان تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 8 واقعات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلا واقعہ ہے، واقعہ نمبر 1۔ ثم بعثنا من بعدهم، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، من بعدهم کے نیچے اور رسل، ان رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہم نے اپنے معجزات دے کر، فرعون کی طرف، وملئہ، اور فرعون کے درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، فظلموا نیچے فکفروا بہا، پس انہوں نے ان کا کفر کیا، پس دیکھو کیسا انجام ہوا فاسدوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، ایک عصا اور نمبر 2 ید بیضا، اور بھیجا فرعون اور فرعون کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا۔ دیکھیں ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کر دیا جائے، مانا جائے، تو یہ لوگ ایسے ہٹ درم تھے، ماننا تو دور کی بات، موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے مخالف ہو گئے، اور دنیا میں سب سے بڑا جو ظالم ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، تو انہوں نے فرعون کو رب مان لیا، تو اسی لیے یہ لوگ ظالم لوگ تھے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون یقیناً میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق سے پہلے معذوف ہے انا حقیق، میں قائم ہوں اس بات پر، میں قائم ہوں اس بات پر، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر حق بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس تم بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے درباریوں کو دعوت دی کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، جس نے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور میرے لیے تو مناسب یہی ہے، میں تو حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی میں پیغمبر ہوں، اور پیغمبر حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل قوم تھیں، یہ قوم اصل میں آباد تھیں بیت المقدس میں، فلسطین میں یہ لوگ آباد تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی بستی رہی، اکثر انبیاء علیہ السلام وہاں آئے۔ پھر اب جب یوسف علیہ السلام کا دور آیا تھا تو قحط سالی آ گئی تھی، تو بہت سے بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے مصر آ گئے تھے، اور اسی طرح جب فرعون اور ان کے درباریوں نے ظلم کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ماقبل میں بات گزر گئی، عورتوں کو یہ لوگ ان کو باندیاں بنا دیتے، اور بچوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے، اور ان کے مردوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، ان سے کام لیتے رہتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، یعنی تاکہ ہم لوگ اپنے اصل شہر یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا اگر تو لے کر آیا کوئی نشانی تو پس لے آ اسے، اگر تو ہے سچوں میں سے، یعنی ہم تو معاذ اللہ تجھے سچا نہیں سمجھتے، اگر واقعی تو پیغمبر ہے تو دلیل لے کر آ۔ فألقى عصاه، پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنی لاٹھی، فإذا هي ثعبان مبین، پس وہ ہو گئی اژدہا مبین، واضح اور کھلا، ظاہری طور پر ایک واضح اور بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور اس لاٹھی سے ایک بڑا اژدہا اور بڑا سانپ بن گیا۔ اب یہ سانپ جیسے آیا اس نے منہ کھولا، فرعون پہ حملہ کرنے لگا، فرعون فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگنے لگا کہ مجھے بچاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے
پکڑ لیا تو وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں آگے لاٹھی ہو گیا۔ اب یہ جو اژدہا تھا یہ جیسے انہوں نے ڈالا تو فرعونیوں نے جتنے اپنے وہ ڈالے تھے لاٹھیاں، آگے تشریح آ رہی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ لاٹھی کا ایک بڑا اژدہا تھا، وہ ایک نے سب کو نگل دیا۔ تو جب وہ آیا تو جب حق آتا ہے نا تو باطل بھاگ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ حق آیا تو باطل جتنے تھے وہ بھاگ گئے، ختم ہو گئے، سب کو نگل دیا۔ اب میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا بھئی ہے کوئی تو آ جائے۔ یہاں اب ایک سوال یہ ہے، یہاں پر سانپ کے لیے لفظ آیا ثعبان، اور بعض جگہ یہ لفظ آیا جان۔ تو ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اور جان کہتے ہیں تھوڑے پتلے اور پھرتیلے سانپ کو جس میں حرکت زیادہ ہو، سریع الحرکت ہو اور پتلا ہو، یعنی زیادہ فربہ نہ ہو۔ تو یہ تعارض نہیں ہے۔ ابتدا میں یہ جو سانپ تھا یہ پھرتیلا تھا، یعنی اس کی جسامت کم تھی، زیادہ وزنی نہیں تھا اور تیز رفتار تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا اور ایک بڑا سانپ بن کے سب کو نگل گیا۔ تو جہاں جان آیا ہے وہ ابتدائی حالت ہے، اور جہاں ثعبان آیا ہے وہ انتہائی حالت ہے، یا جہاں جان آیا ہے وہ باعتبار سرعت کے ہے، اور جہاں ثعبان آیا ہے وہ باعتبار جسامت کے۔ سمجھ رہے ہو؟ جہاں جان آیا وہ باعتبار سرعت کے۔ دیکھو پھرتیلا آدمی حرکت زیادہ کرتا ہے نا، اور جو آدمی فربا ہو وہ غریب جب تک اٹھتا ہے ہلتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو سانپ تھا اگرچہ ثعبان تھا، یعنی بہت بڑا تھا، بڑا ہی وزنی تھا، موٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تیز رفتار تھا۔ تو موٹا ہو تیز رفتار ہو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ تھا کہ فربا بھی تھا، سب دور سے نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ سریع الحرکت بھی تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسرا معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اپنے ہاتھ کو۔ کہاں سے نکالا؟ بغل سے۔ اپنے ہاتھ کو نکالا بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس وہ ہو گیا چمکنے والا دیکھنے والوں کے لیے۔ چمکنے والا دیکھنے والوں کے لیے عموماً دیکھیں انسان کی جو بغل ہے، انسان کے جسم میں بغل، شرمگاہ، یہ وہ عضو ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتے، سیاہ ہوتے ہیں۔ باقی جسم اگر حسن و جمال والا ہے تو یہ جگہیں عموماً سیاہ ہوتی ہیں، اور ان جگہوں میں بدبو اور تعفن بھی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ بغل میں۔ تو اب وہاں بغل کے اندر سے تو روشنی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ چلو اگر روشنی ہوتی، پیشانی پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ مارو، وہاں نور ہے تو وہ نور کا کوئی ظہور ہو، لیکن ایسی جگہ جہاں سے بجائے روشنی کے وہاں اور اندھیرا ہے، بجائے وہاں خوشبو کے وہاں اور تعفن ہے۔ لیکن اللہ نے کیسا معجزہ ظاہر کیا کہ وہیں سے انہوں نے ہاتھ نکالا اور وہ ہاتھ بالکل اس طرح چمکنے لگ گیا، ایسا روشن ہو گیا کہ ہر دیکھنے والے کو وہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ دیکھیں یہ بغل دل کے قریب ہے، جتنا انسان کا دل روشن ہوتا ہے اللہ اس کے اعضاء کو بھی روشن کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو بھی روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کے اعمال اور افعال میں بھی وہ سراپا ہدایت بن جاتا ہے۔ تو یہاں جیسے انہوں نے ہاتھ نکالا تو اللہ نے اس کو سراپا ہدایت بنا دیا، اور وہ بالکل واضح اور روشن ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کا حسن و جمال کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں اب صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے ہم نے حضور کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یعنی کبھی اگر حضور سجدے میں چلے جاتے نظر آ جاتی، یا کبھی دعا کر رہے ہوتے جیسے استسقاء میں آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ تو آپ کا کتنا حسن و جمال تھا کہ یہ جگہیں عموماً سیاہ ہوتی ہیں لیکن آپ کی یہ جگہیں بھی نہایت روشن اور چمکدار تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے باقی حسن کا کیا کہنا؟ تو بہرحال یہ